آج چونکہ ہمارے پاس 5 سال کے نصاب میں مشکات شریف ہے، اس کا آخری سبق سنائیں گے. عن باقر بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي هذا حديث حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ان بچوں نے مشکات شریف کی جو آخری حدیث پڑھی ہے، مشکات شریف کے بارے میں مختصر چند باتیں ہمارے ان طلباء کے لیے بھی جو علماء ہیں پہلے سے جانتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. مشکات شریف اصلاً جو ہے مصابیح السنہ کی اس کی اصل ہے. مصابیح السنہ لکھنے والے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو 5ویں اور 6ویں صدی کے بہت بڑے عالم گزرے، محدث، مفسر، فقیر اور شاعر اور ادیب گزرے. اس کے بعد 8ویں صدی میں علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے اسی کو سامنے رکھ کر مشکات شریف لکھی. انہوں نے کچھ اس میں مزید اضافہ کیا ہے. اس میں سے 2 فصلیں کی، مصابیح السنہ میں سے 2 فصلیں تھی. حضرت ایک فصل کا اضافہ کیا ہے. اس میں 4434 حدیثیں تھی. صاحب مشکات نے 1511 حدیثوں میں اضافہ کیا ہے. اس طرح مشکات شریف میں 5945 حدیثیں ہوتی ہیں. اور پھر مزید جو کام انہوں نے کیا ہے، اس میں مصابیح السنہ میں صحابی کا نام نہیں تھا، راوی حدیث نہیں کا تذکرہ نہیں تھا. انہوں نے راوی حدیث کا اضافہ کیا ہے. اور پھر اسی طرح مصابیح السنہ میں حوالہ بھی نہیں تھا، کس کتاب سے حضرت نے حدیث کو لیا ہے. تو صاحب مشکات نے اس میں حوالہ بھی درج کر دیا کہ کون سی کتاب سے، سیاہ ستہ میں سے کون سی کتاب سے، دیگر کتابوں میں سے کون سی کتاب سے مصابیح السنہ نے یہ حدیث لی ہے. اس طرح اس کو اور منظم کر دیا، منقع کر دیا، مرتب کر دیا اور اسہل کر دیا پڑھنے والوں کے لیے. مشکات شریف عجیب و غریب کتابیں جب سے لکھی گئی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک یہ تقریباً درس نظامی میں اور ہر تقریباً بڑے بڑے مدارس میں، دینی مدارس میں یہ داخل درس رہی ہے اور آج تک ہے. اور ہمارے یہاں بھی دورے سے پہلے مشکات شریف کا درس کیا جاتا ہے اور دونوں جلدیں مکمل پڑھائی جاتی ہیں. اس میں گویا کہ آپ نے اگر مشکات شریف پڑھ لی ہے تو سیاہ ستہ کی ساری حدیثیں تقریباً آپ کے علم میں آ جاتی ہیں. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے علاوہ اور 2-3 کتابوں کی حدیثیں بھی اس میں آتی ہیں. اگر طلباء نے اس کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیا تو گویا کہ سیاہ ستہ کی تمام حدیثوں کا وزن آپ نے پڑھ لیا. باقی جو بحثیں ہوتی ہیں، ترجمۃ الباب سے متعلق بحثیں ہوتی ہیں، فقہی بحثیں ہوتی ہیں، وہ الگ بحثیں ہیں جو اگلی کتابوں میں دورے کے سامنے ہم پڑھیں گے اور آپ باصنعت عالم بن جائیں گے. چنانچہ اس کتاب کو ان لوگوں نے بھی لیا ہے جو صاحب کتاب صاحب مشکات کے ہم مذہب یعنی ہم مسلک نہیں تھے. ان کا مسلک دوسرا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس کتاب کو اپنے سینوں سے لگایا، اپنے درس میں اس کو رکھا ہے. اور صوفیاء کرام نے بھی اس کتاب کو بہت ہی یعنی اہمیت سے اپنے درس میں اور اپنے جو ہے یعنی تمام مریدین میں اس کو پڑھایا ہے اور پڑھائے اس کی درس و تدریس کا اس کا خیال رکھا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اسرار علوم الہیہ میں بے نظیر بے مثال کتاب ہے. ایسی کتاب شاید اس سے پہلے لکھی نہیں گئی، آئندہ بھی شاید کوئی لکھی نہیں جائے گی. اس کی کتاب حجت اللہ البالغہ جو ہے اصلاً مصباح شریفی کی شرح ہے، اسی کو سامنے رکھا حضرت نے یہ حجت اللہ البالغہ کتاب لکھی. اس کے علاوہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جہاد کا ہندوستان میں جہاد کی پہل کی ہے اور انگریزوں سے دیگر غیر قوموں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے، یہ اپنے سپاہیوں کو اپنے جھنڈیوں کو مصباح شریفی کا درس دیتے ہیں. اور درس جو ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ سے دلواتے تھے، اور جہاں نقطے ہوتے تھے کوئی رموز اور اسرار بیان کرنا ہوتا تھا تو حضرت خود بیان فرماتے تھے. چنانچہ اس طرح اس کتاب کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. لہذا جن طلباء نے مصباح شریف کی حدیثیں پڑھ لی ہیں گویا کہ انہوں نے 5945 حدیثوں کو انہوں نے پڑھ لیا ہے. مصابیح السنہ اس میں تو 4434 حدیثیں تھیں، اور اس میں 1511 حدیثوں کو اضافہ کر کے 5945 حدیثیں اس میں ہو گئی ہیں. لہذا اس طرح آپ نے ماشاءاللہ مصباح شریف پڑھ کر تقریباً 6000 حدیثوں کو آپ نے اپنے سینے میں چلا دی. جہاں تک جو آخری حدیث ہے جو آپ نے پڑھی ہے، یہ یعنی ثواب هذه الامه، باب ثواب هذه الامه، یعنی اس امت کے فضائل، اس امت کا اجر و ثواب کے تحت امام مسند صاحب مشکات نے یہ باب بنا ہے. اس میں 12 حدیثیں ہیں. اس میں آخری جو حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے ان بحث ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ. باقی ابن حکیم کے جو والد معاویہ ہیں اور ان کے والد حیدہ ہیں. چنانچہ حکیم نے اپنے والد معاویہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے یہ فرماتے ہوئے کہ آپ نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے بات فرمائی کہ انتم تتمون 70 امہ. تتمون ہے تتمون باب افراد سے پڑھنا چاہیے کہ تم یہ 70 امتوں کو مکمل کرو گے. تو یہاں 70 کا جو لفظ ہے تحویل کے لیے بھی ہے اور تفسیر ہے. جیسے عام طور سے آتا ہے عربی میں 70 کا جو لفظ آتا ہے وہ تفسیر کے لیے آتا ہے. جیسا ایمان میں 70 شعبہ یہاں بھی تفسیر کے لیے لیا جا سکتا ہے. اسی طرح یہاں بھی تفسیر کے لیے کہا جا سکتا ہے. یا اگر تحویل ہی کے لیے ہے تو یہ کہا جائے گا کہ جن کی امتوں میں 70 امتیں وہ ہیں جو بڑی بڑی گزری ہیں، اور 70 امتیں بڑی بڑی اس کی تکمیل کر رہی ہے امت، تو وہ ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی امتیں خود داخل ہو جائیں گی. اس طرح بھی دیگر سارے انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں گزری ہیں ان سب کی تکمیل کرنے والے. اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہمارے نبی تمام انبیاء کے مکمل کرنے والے ہیں، خاتم ہیں، اس طرح یہ امت تمام امتوں کے خاتم ہے. جیسا آپ نے خود ہی فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، بلکہ تمام امتوں کی خاتم یہ امت ہے. یہ بات آپ نے فرمائی. پھر آپ نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، کہ تم ان ساری امتوں میں بہتر ہو. جیسے قرآن کنتم خیر امہ، تو کنتم کے معنی ہوتے کہ تم تھے تو آپ نہیں ہیں کیا. اس کا مطلب کیا سمجھنا چاہیے کہ کنتم خیر امت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے علم ازلی میں یہ امت جو ہے یہ افضل الامم تھی، اس کا ظہور ہمارے نبی کے عمل کے بعد ہوا ہے. یعنی کہ لوح محفوظ میں اس امت کا خیر الامم ہونا لکھا جا چکا ہے، لکھا جا چکا